آج یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ ایک تسبیح جو شخص بھی پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے بیڑے پار کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ڈوبتی ناؤ کو پار لگا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک پڑھے جانے والا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ عید سے پہلے جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ عید سے پہلے صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر تماشا آپ لوگ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لینا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش ہو جائے گی۔ دولت کا طوفان آ جائے گا۔ جو شخص کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، میرا نصیب مقدر خراب ہے، تو وہ اپنا نصیب اور مقدر کو بدلوا لے۔ جو کہتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج یہ عمل پڑھ کر اپنی نصیب اور تقدیر کو بدلوا لو۔ یہ وہ سچا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو قرضوں سے جان چھڑوا دے گا، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا وہ طاقتور عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وہ ناممکن حاجات وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اس ایک عمل کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں، آپ کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو پھر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ یہ عمل قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو کہنا، آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے عید سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا۔ آپ نے بس ان قبولیت والے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان دنوں کو ہرگز بھی لاپرواہی کے ساتھ نہیں گزارنا۔ یہ دن اتنے قبولیت کے دن ہیں کہ عید سے پہلے ذی الحج کے 10 دن بہت ہی قبولیت کے اور برکت والے دن ہیں۔ جو شخص بھی ان دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی مصیبتوں، پریشانیوں، ڈپریشن اور مایوسیوں سے جان چھڑوا لیتا ہے۔ آپ نے عید سے پہلے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ اپنی 5 نمازوں میں سے کسی نماز کے ساتھ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے دفتر میں ہیں، دکان پر ہیں، آفس میں ہیں، چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت تو میں جانتی ہوں۔ آج تک میں نے یہ عمل جس کو بھی بتایا ہے، جس نے بھی پڑھا ہے، جس حاجت کے لیے بھی پڑھا ہے، رب کریم نے مالا مال کر دیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، محترم ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا کہ عید سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، چھوٹا درود، آپ مختصر سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی ہی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔
بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، یا اگر آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ گھریلو مسائل ہیں، گھریلو الجھنیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ دستیوں سے نکال کر رزق کی فراوانی کر دے گا۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو آپ کا مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا ہی کمال کا اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا ہوگا۔ یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رحمان یہ رب کریم کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج 41 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا پھر آپ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات دلا دے گا۔ جب آپ 41 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ برکت والا عمل ہے، یہ وہ اسم اعظم ہے جو آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے گا، تنگ دستی کو ختم کر دے گا، اور آپ کی ہر پریشانی سے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی، اور آپ راتوں رات امیر ہو جاؤ گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو 41 مرتبہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کی ایک تسبیح آپ نے ضرور پڑھ لینی ہے۔ آپ نے یہ عمل ذی الحج کے پورے 10 دن تک لگاتار کرتے رہنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کا ٹائم بہت ہی کم لگے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت کو گھر کو دولت سے بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھا تو فوری طور پر کامیابی مل جائے گی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت آپ کے رزق میں برکت کر لے، قرآن پاک کی یہ ایک آیت آپ کے رزق میں برکت کے لیے کافی ہے۔ رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے ہیں۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا رحمان کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ابھی آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے،
اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے اور تو ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی تمام نسلوں کی ہر حاجت کو پورا کر دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیاب کر دے گا۔ یہ عمل آپ نے پورے 10 دن تک کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر سا اور بہت مجرب عمل ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے، ذی الحج کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک جو شخص روزانہ 10 دنوں تک یہ عمل کر لے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے، اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو آزما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا کر دے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ مزید وظائف کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔